الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ووسيلتنا إلى الله تعالى محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال تعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. سارے دوست احباب بھائی درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، اللہ جل شانہ ذات عالی نے ہمارے پر بہت عظیم فضل احسان فرمایا، انعام فرمایا کہ جناب امام الانبیاء سرور کونین آقائے نامدار محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ کریم نے ہمیں پیدا کیا. یہ امت بہت عظیم امت ہے. اس امت کی اللہ نے اپنے کلام میں مختلف مقامات پہ مختلف الفاظوں سے تعریف فرمائی، مختلف آیات کلمات سے اللہ کریم نے تعریف فرمائی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا أي عدلا. فرماتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں عدل والی امت پیدا کی. امت وسطا اے عدل، عدل والی امت پیدا کی. لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ قیامت کے دن تم لوگوں کو دوسری امتوں پر میں گواہ بناؤں اور تمہاری صداقت پہ رسول اللہ کو گواہ بناؤں. یکون الرسول علیکم شہیدا، تمہاری صداقت پہ رسول اللہ کو گواہ بناؤ. اندازہ کریں اس امت کی صداقت پہ امام الانبیاء نبیوں کے سردار اللہ
گواہ بنا رہے ہیں تو اس امت کی عظمت کا کیا اندازہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا اور اللہ نے خود فرمایا کنتم خیر امت، پہلے جتنے بھی امتیں ہیں گزری ان سب میں تم بہتر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک کم 70 امتیں پہلے گزری، ان سب تم 70ویں امت ہو، ان تمام امتوں میں تم سب سے بہترین۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمہارے لیے پسند فرمایا اور اللہ نے تمہیں میرے لیے پسند فرمایا، میں تمہارے حصے میں آیا ہوں اور تمام امتوں میں تم میرے حصے میں آئے۔ یہ کتنا اعزاز ہے اللہ جل ذات عالی ہم سب کو اس انعام اعزاز کا احساس کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جناب امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں حضور کے اشارے کے منتظر رہتے ہیں کہ اللہ کا نبی اشارہ فرمائے ہم حضور کی بات مانیں، اس پر جان بھی قربان کرنے کی نوبت آئے اس کو سعادت سمجھتے تھے تو جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے۔ غزوہ بدر میں 313 صحابہ، تعداد بہت محدود، یہ جہاد اور لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بلکہ ابو سفیان کا قافلہ شام سے آ رہا تھا، تجارت کا قافلہ، اس کو گھیرنے کے لیے آ رہے تھے۔ جب کس طریقے سے ان کو پتہ چلا کہ مسلمان ہمارا پیچھا کر رہے ہیں تو انہوں نے ساحل سمندر والا راستہ اختیار کر دیا اور جو معروف مشہور راستہ تھا اس سے وہ راستہ چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ ابو سفیان نے آدمی بھیجے کہ مسلمان ہمارا پیچھا کر رہے ہیں ہمیں پکڑنے کے لیے۔ ادھر سے ابو جہل نے اعلان کیا اور اسلحہ سے لدے ہوئے 1000 جنگجو تیار کر دی اور اپنے ساتھ انہوں نے جتنے بھی سردار تھے قبیلے تھے سارے جمع کیے۔ اب جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ہمارا ارادہ جو تھا کافروں کو قافلے کے گھیرنے کا، اب وہ تو انہوں نے راستہ تبدیل کیا ہے، اب مکہ سے جو ہے وہ کافر آ رہے ہیں ہم سے لڑنے کے لیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہم لڑیں کافروں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول آپ ہم پر ہمارے لیے دعا کریں، اے اللہ کے رسول ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ پر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہم سے مطمئن رہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ کے نبی تہجد میں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ان سے طلب توبت، یا اللہ اگر یہ چند مٹھی پر مسلمان
یہ ہلاک ہو جائیں تو زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ جل ذات عالی نے وحی بھیجی کہ میں تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتاروں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ فرشتے اطمینان کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا میں خود تمہارے ساتھ۔ اللہ جل ذات عالی نے فرشتے اتارے، اور فرشتے اتارے پگڑیوں کے ساتھ۔ یاد رکھنا یہ جنگ بدر کا دن جو ہے یوم الفرقان، فرق والا دن تھا، حق اور باطل کے درمیان فرق والا دن تھا۔ اللہ نے فرشتے اتارے مدد کے لیے تاکہ حق غالب ہو جائے اور حق اور باطل میں فرق واضح ہو جائے۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اللہ نے فرشتوں کو فرماتے ہیں تربیت ٹریننگ بھی کرائی۔ اللہ نے فرمایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا كُلَّ بَنَانٍ، اے میرے فرشتوں مسلمانوں کو مضبوط کرو، ثابت کرو، اور کافروں کو ان کے انگلیوں کے پوروں پر مارو تاکہ ان کے تلواریں گر جائیں اور ان کے گردنیں اڑائیں۔ اللہ جل ذات عالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ صحابہ کرام نے ساتھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور 70 سردار کافر مارے گئے اور 70 جو ہے ان کو قیدی بنا دیا۔ اس کے بعد غزوہ احد کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جب صحابہ کرام کا جنازہ پڑھا رہے تھے تو باقی صحابہ کرام کو تبدیل کرتے تھے، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو تبدیل نہیں کرتے۔ 70 مرتبہ اللہ کے نبی نے ان کو جنازہ پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر لکھا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ کا اور اس کے رسول کا شیر ہے، اسد۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہادت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جنگ احد میں یہ افواہ پھیلی، الیاذ باللہ، کافروں نے کہا کہ ہم نے محمد کو قتل کر دیا، الیاذ باللہ۔ اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ جو صدیق اکبر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر یہ وہ آیتیں پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على قلبه ومن ينقلب على وجهه ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ آیتیں اللہ نے جنگ احد میں جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی شہادت کی بات مشہور ہو گئی، یہ آیتیں اللہ نے نازل فرمائی۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چلتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، جن کو یہ بات پہنچی تو وہ کہتے جب امام الانبیاء اس دنیا میں نہ رہے تو ہماری زندگی کا کیا فائدہ، تو ہمیں بھی اس میں خیر ہے کہ ہم بھی جا کے شہید ہو جائیں۔ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہیدوں میں دیکھا وہاں نہیں ملا، زندوں میں دیکھا تو وہاں نہیں ملا، تو میں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی
جنگ سے بھاگے ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو اور اللہ نے اپنے محبوب کو اوپر آسمان پر اٹھایا. تو اس میں خیر ہے کہ اتنا جو ہے جہاد کیا جائے, لڑا جائے تاکہ اپنے جان کو قربان کر دیں. اس غرض سے وہ کافروں کے مجمع میں گھسے اور لڑتے رہے کہ دیکھا کہ امام الانبیاء حضور پاک کافروں کی جمگٹے کے درمیان آ گئے اور صحابہ کرام گرتے اور اپنے جانوں پر جو ہے تیر اور تلواروں کی برداشت کر رہے تھے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے. صحابہ کرام نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا جنگ احد. اور اسی طرح آپ غزوہ خندق میں کہ جس وقت قبیلہ بنو نذیر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ معاہدے میں غداری کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی, تو صحابہ کرام نے خیبر تک ان کو باہر جلاوطن کر دیا 4 ہجری میں. تو اگلے سال انہوں نے تمام قبیلوں کو جمع کیا, مشرکین کو جمع کیا, 24,000 فوج تیار کیا اور مدینہ پر حملہ اور ہوئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر مسلمانوں نے خندق کھودا مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے. اب خندق کھودتے وقت صحابہ کرام نے بھوک برداشت کی اور تکلیفیں برداشت کی. صحابہ کرام نے فرمایا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی علی الجہاد, جہاد پر, جان کے نذرانے پر, ما بقینا ابدا, جب تک ہم باقی رہیں گے ہم حضور کا ساتھ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, یا اللہ زندگی, حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے. فاغفر الانصار والمہاجرہ, اللہ مہاجرین اور انصار سب کی بخشش کر. اللہ کے نبی ان سے خوش ہو گئے. غزوہ خندق میں اسی طرح 6 ہجری میں, یہ 5 ہجری کو غزوہ خندق ہوا. اللہ 1 مہینہ مسلمانوں کا حصار ہوا اور پھر اللہ کی مدد آئی. اللہ نے ہوا بھیجی, طوفان, اور کافروں کے خیموں کو اکھاڑ دیا اور اللہ کی غیبی مدد آئی. اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. اور پھر صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں خواب دیکھا کہ میں عمرے پہ جو گیا ہوں اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. احرام کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا صحابہ کرام کے ساتھ. تو حضور پاک نے صحابہ کرام کے سامنے وہ خواب بیان کیا تو سب صحابہ کا جو یہ شوق اور یہ بیت اللہ کا دیدار اور زیارت یہ طرف اٹھا, کاش ہم بیت اللہ کا جو ہے طواف کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ آئے. جب کافروں کو پتہ چلا تو حدیبیہ کے مقام پر جو ہے مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, ان کی وہاں مکہ مکرمہ میں بعض لوگوں کے ساتھ جو ہے رشتہ داری تھی. عثمان غنی رضی اللہ تشریف لائے, اس پیغام کے لیے بھیجا کہ ہم صرف عمرے کی ارادہ سے آئے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, اب لڑنے کے لیے ہم نہیں آئے. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ دار عبان بن سعید بن العاص کے پاس آئے اور اس کی امان, اس کے زمان میں, اس کی ذمہ داری میں وہ قریش کے سردار سے ملے, ابو سفیان, حجیل وغیرہ, ان سے ملے اور کہا کہ ہم صرف عمرے کے لیے آئے. انہوں نے کہا کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم,
ہم ان کو ان کے ساتھی کو اجازت ساتھیوں کی اجازت نہیں دے سکتے. ہاں آپ کو اجازت ہے آپ طواف کریں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا محبوب جناب محمد رسول اللہ دل میں بیت اللہ کی طرف لے کر واپس لوٹے اور میں بیت اللہ کا طواف کروں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. انہوں نے حضرت عثمان غنی کو نظر بند کر دیا اور یہ بات مشہور ہوئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو سب صحابہ کرام کو اکٹھا جمع کیا اور دیگر کے درخت کے نیچے ان سے بیعت لی. حضرت ہم عثمان غنی کا بدلہ لیں گے، عثمان غنی کا بدلہ ہمارے اوپر واجب ہے، فرض. تو سب صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. حضور نے فرمایا کہ میرا یہ دایاں ہاتھ عثمان غنی کے لیے، ان کا بھی اس بات پہ بیعت. اللہ نے آیت نازل فرمائی سورۃ فتح میں. اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ نے عرش کے اوپر اعلان فرمایا اپنی رضا کا کہ میں ان مومنوں سے راضی ہوا. 1500 صحابہ کرام کتنے جو حضور پاک کے ہاتھ پہ اپنے جان کے نذرانے پر بیعت کر رہے تھے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس وقت آپ کے ہاتھ پہ کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا وہ جذبہ جو ان کے دلوں میں تھا. اس وجہ سے اللہ دوسری آیت میں کیا فرماتا ہے؟ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا، جن کے دلوں کا اللہ کریم ذات نے امتحان لیا، جو علیم بذات الصدور ہے، اس ذات عالی نے امتحان لیا. اور امتحان کے بعد خود اللہ ذات عالی نے نتیجہ نکالا. کل وعد اللہ الحسنى، سارے صحابہ جنتی. اللہ نے فرمایا تم سب سے اعلیٰ افضل. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون. یہ ہدایت سراپا ہدایت پر اور یہ مکمل کامیاب. اب تم صحابہ کرام کے پیچھے کیوں باتیں کر رہے ہو؟ میں آپ کو اگلی بات، محمد علی مرزا جو اس وقت بہت میڈیا پہ مشہور ہے، وہ کہہ رہے کہ ایک آدمی اپنی علم کے مطابق صحابی کو کافر کہے تو اس کو ہم کافر نہیں کہیں. جو صحابہ کو گالی دے، گالی دینے والا کافر نہیں. کیوں؟ توجہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں، ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سباب المسلم فسق وقتالہ کفر. مسلمان کا جو سباب ہے، گالی دینا، ڈانٹنا، گالی دینا، یہ فسق ہے، گناہ ہے، اور اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے. اب توجہ کریں، توجہ کریں. اب صحابہ کرام، توجہ، صحابہ کرام کو آپ اگر گالی دو گے تو ان آیات کا انکار ہے کہ نہیں؟ اللہ کے کلام کا انکار ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں، آپ بتائیں بھائی. میری بات سمجھ آ رہی؟ کس کو میری بات سمجھ آ رہی؟ ہاتھ کھڑا کریں. جزاک اللہ. بھائی جن حضرات کی اللہ گواہی دے رہے ہیں، ان کے ایمان کی اللہ گواہی دے رہے ہیں، ان کی ہدایت کی اللہ گواہی دے رہے ہیں، ان کو تم گالی دے رہے ہو. ان آیات کا انکار ہے کہ نہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی، بولیں انکار ہے کہ نہیں؟ انکار ہے، اللہ کے کلام کا انکار ہے. تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ صحابہ کرام کو گالی دینا گناہ ہے، کفر نہیں؟ یہ ہم اللہ کے کلام کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو جو گالی دے گا وہ پکا سچا کافر زندیق مرتد ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ میرے ساتھ اس بات میں کون متفق؟ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ میں ان مسلمانوں سے، ان صحابہ سے راضی ہوا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. منہم من قضى نحبه ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ فرماتے ہیں کہ بعض نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور بعض اس کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک جو ہے اپنی بات میں تبدیلی لے.
وہ بات تو دل میں تھی میرے بھائی، بات کہاں تھی؟ ہاں اللہ نے ان کی دل کے خلوص کی گواہی دی، انہوں نے ابھی تک جان کے نذرانے کی جو نیت ہے ان کی دلوں میں ابھی تک اس نیت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ بات سمجھیں، امت کو گمراہ کرنا یہ آسان ہے، لیکن رشد و ہدایت کی بات کرنا، لوگ کو حق پر لے کر آنا، یہ مشکل ہے میرے بھائی۔ امت کو جمع کرنا، حضور پاک نے کتنی محنت سے امت کا مجموعہ تیار کیا، اور آپ خبیث زندیق امت کو گمراہ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو بھی از سے دفع فرمائے، ختم کر۔ جو بڑوں کی، اللہ کی ولیوں کی گستاخی کرتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی لیتا ہے، اور پھر ایسی باتیں کرتا ہے۔ یاد رکھنا، صحابہ کرام کی ایمان کی گواہی اللہ نے دی، ان کی صداقت کی گواہی اللہ نے دی۔ یاد رکھنا، آپ اس پر کیا بات کرو گے، آپ جب ان پر بدرد رہو گے، برا کہو گے، تو اللہ کے آیات کا انکار کرو گے تو سیدھا اسلام سے نکل جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق دین پر قائم رکھے۔ صحابہ کرام حضور پاک پر جان دینے والے تھے، اور اللہ نے ان کی نیت کی اور ان کے ایمان کی اور ان کے رکوع اور سجدے کو قرآن پاک میں ذکر کیا، اور اللہ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں۔ سبحان اللہ، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود تراہم رکعا سجدا۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتے آپ دیکھو گے کبھی رکوع کرتے ہوئے، کبھی سجدہ کرتے ہوئے جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور کیا فرمایا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ جب تک ہمارے جان میں جان ہے ہم نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، ہم اپنے جان قربان کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ گمراہ کرنے والے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سنتے ہیں۔